رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اہل بیت سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، لہٰذا ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے برائیوں سے بچیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا کردار نوجوانوں میں آئے، نوجوان نسل کو ڈرگس، بے راہ روی اور سماجی برائیوں سے بچائیں۔ بنگلور میں صوفی حسنین ڈے کا پیغام، ملت کے نام۔ گلستان شادی محل میں مختلف خانقاہوں کی جانب سے صوفی حسنین ڈے کا شاندار انعقاد عمل میں آیا۔ 3 اگست بروز پیر ہوئے اس اجلاس میں علماء کرام، مشائخ اعظام، صوفیاء کرام نے شرکت کی۔ اجمیر شریف سے آئے حضرت سید افسر چشتی نیازی مہمان خصوصی تھے۔ شہزادہ غوث اعظم مولانا سید شاہ آل رسول خالد جیلانی، مولانا شہباز صابری، کشمیر کے حبیب پروانہ و دیگر اہم مقررین نے خطاب کیا۔ خانقاہ ترابیہ کے سرپرست سید شاہ زین العابدین ترابی، خانقاہ مولا علی کے نمائندے صوفی غلام محبوب قادری، خانقاہ ازدکیہ کے سجادہ نشین حافظ امین الحق قادری و دیگر منتظمین نے بھی خطاب کیا۔ کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے موجودہ حالات میں ملت کی رہنمائی کی گئی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ علی والے بن جاؤ اے جہاں والوں، علی والے بن جاؤ اے جہاں والوں، ورنہ تمہاری خبر بھی نہ ہوگی قبرستانوں میں۔ غریب النواز کی شاعری کا انداز دیکھیے، ان کے تخیل کا انداز دیکھیے۔ شاہ است حسین، یہاں حسین ہے یزید نہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہاں حسین ہے یزید نہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، ایک شاہ است حسین، دوسرا بادشاہ است حسین۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی بنا است حسین، یہاں بھی حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا مرشد مولا علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میں سید شاہ زین العابدین ترابی، سہروردی قادری چشتی شتاری، بانی و صدر خانقاہ ترابیہ، بزم ترابیہ، ترابیہ ویلفیئر ٹرسٹ۔ الحمدللہ آج باروز پیر 3 تاریخ اگست جو ہے گلستان شادی محل انفینٹری روڈ میں جو ہے صوفی حسنین ڈے عالی شان پیمانے پہ منایا گیا۔ الحمدللہ مہمان خصوصی ہمارے اجمیر کے سجادے صاحب حضرت سید افسر چشتی نیازی مہمان خصوصی رہے، اور آپ کا خطاب رہا، اور جو ہے حضرت سرکار خالد جیلانی صاحب کا بھی مقرر خصوصی رہے، اور مفتی سید شہباز صابری کا بیان تھا، اور کشمیر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حبیب صاحب پروانہ صاحب کا بھی جو ہے ماشاءاللہ خصوصی مقرر تھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا پروگرام، کامیاب رہا۔ پہلے ذکر کی محفل سے شروع ہوا پروگرام، پھر حمد و نعت کی محفل رہی، پھر بیانات ہوئے، پھر لنگر کا انتظام ہے، اور اس کے بعد جو صلاۃ السلام بھی ہوا، نمازوں کے لیے وقفہ دیا گیا تھا، اور عورتوں کے لیے جو ہے پردے کا انتظام تھا۔
الحمدللہ میں تمام لوگ جو بھی آئے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور جو ہے میں تمام سلسلوں سے جو مشائخ آئے تھے ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور جس کی جانب سے ہوا گیا ہے ان سے بھی جو ہے شکریہ گزار ہوں. شکریہ. اجمیر سے آپ تشریف لائے ہیں اور بنگلور میں جو ہے صوفی حسنین ڈے منایا گیا ہے، تو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں موجودہ حالات کے پیش نظر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماشاء اللہ سے یہ جو آج پروگرام رکھا گیا، میں اس پروگرام میں پہلی بار یہاں بنگلور آیا ہوں اور دیکھ کر کے بہت خوشی، بڑی مسرت ہوئی. پروگرام میں پہلی بار آیا ہوں. بنگلور میں کئی سالوں سے آ رہا ہوں. الحمدللہ یہ ان سب کی مشائخوں کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو دن دگنا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کی خانقاہوں میں اللہ تعالیٰ بس جتنے بھی مریدین آنے والے ہیں ان کی تعداد اور اضافہ کرے، اور جتنے بھی آل رسول کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی عاشقان ہیں اور یہ اللہ کے چاہنے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ خانقاہوں سے جڑے. میری اپیل ہے، کیونکہ آج کے دور کے اندر مشائخوں سے جڑنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ خانقاہیں جو ہیں یہ ہمیں درس دیتی ہیں رسول اور آل رسول سے محبت کا. اتنا میں عرض کرنا چاہوں گا تمام لوگوں سے. اللہ حافظ. اللہ محمد نگہبان. وہ باتیں جو ہے امام حسن اور حسین کی شخصیت سے ہمیں کیا درس حاصل کرنا چاہیے؟ آج جیسا کہ اختلافات کا بازار گرم ہے، ہر فرقہ ہر طبقہ جو ہے اپنی کوشش کر رہا ہے، اسے آپ رہنمائی کرنا چاہ رہے ہیں آج کے حالات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. دیکھیے میرے عزیز، آپ کا جو سوال ہے ماشاءاللہ سے بہت عمدہ، بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب میں آپ کو تفصیل سے دے دیتا ہوں. آج کے دور میں بہت ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. اپنے ایمان کی حفاظت آپ تبھی کریں گے جب رسول اور آل رسول سے محبت کریں گے. دیکھیے لوگوں کو آج فرقوں میں بٹ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ تو نہیں ہے. آل رسول کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر ہمیں واقعی مسلمان سے مومن بننا ہے تو ہمیں تعلیم آل رسول لینا پڑے گا. وہ تعلیم ہمیں صرف اور صرف باخدا میں کہہ رہا ہوں صرف خانقاہوں سے ملے گی، مشائخوں سے ملے گی. آپ جتنے بھی آج علماء سو ہیں جو اپنے اپنے الگ الگ بیان دیتے ہیں، خیر میں ان کی غیبت بھی نہیں کرنا چاہوں گا، معذرت کے ساتھ کہوں گا جو ان کا اپنا عقیدہ ہے. ہم جتنے بھی یہاں خانقاہی لوگ بیٹھے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا جو ایمان کا حصہ ہے یہ رسول اور آل رسول ہے. اللہ حافظ. اللہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اس پرفتن دور میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر آپ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ظلم ہمیشہ ختم ہوتا ہے اور مٹنے والا ہے. جو ظلم سہتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. اور یہ جو آج جلسہ جو کیا گیا ہے اس میں لوگوں کے ایمان کو منور اور مجلہ کرنے کے لیے بہترین انداز میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پیش کیا گیا، اور آپ نے جو جو ظلم سہے جس سے کائنات میں یہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ رسول کا خاندان وہ ہے جو ظلم سہتا ہے، ظلم کرتا نہیں. تو معلوم ہوا کہ اسلام ہر ایک کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے، ظلم کا پیغام نہیں دیتا. اور یہ پنجتن پاک اسلام کا ہی نہیں ایمان کا ایک حصہ ہے. ان کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے. آج جو ہے یہاں پر مفتیان کرام، مشائخین اعظام اور بالخصوص مولانا مولوی حافظ و قاری حبیب الرحمان پروانہ صاحب اپنی بے پناہ محبتوں کے ساتھ حضرت امام حسین کی زندگی پر اس اچھے انداز سے روشنی ڈالی کہ تمام لوگوں کے ایمان منور و مجلہ ہو گئے، اور تمام لوگوں نے اس جلسے میں حاضر ہو کر ہم تمام لوگوں کو شکریہ موقع عطا فرمایا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج وہ دن ہے جو سارے بغیر مسلک کے، بغیر مذہب کے اور بغیر کوئی قید کے یہ جو مجلس ہے امام حسین کی، یہ نہ سمجھے کہ صرف مسلمانوں کی، مومنوں کی مجلس ہے. آج اس مجلس کرنے کا ایک ہمارا یہ بات یہ تھی کہ اس کربلا والوں کو آج تدفین کیا گیا.
10 मुहर्रम उल हराम को शहीद किया गया और चहलम के रोज उनके जिस्म अत्हार को उन्होंने निशानदही देकर तदफीन किया गया। और इसके अंदर ये ना समझे कि एक ही मजहब के लोग थे, सारे मुसलमान थे, इसमें यहूदी भी थे, नसारा भी थे, गैर भी थे। इमाम हुसैन के साथ जो भी शहीद हुए, सारी जिंदगी में वो नमाज नहीं पढ़े, रोजा नहीं करे, हज नहीं करे, ज़कात नहीं दिए, कुछ भी नहीं थे, मगर हुसैन के साथ ये एक बार खड़े हो गए, खुदा की कसम सारों को अलैहिस्सलाम कर दिया, इमाम हुसैन ने अलैहिस्सलाम कर दिया। इन प्रोग्रामों से यहाँ पर मसलकी, हमारे जमात में मसलकी प्रॉब्लम है। हम सब मसलक को पीछे छोड़कर अहले तसव्वुफ ने दिखाया कि जैसे वहाब कल्बी ये एक ईसाई थे मगर हुसैन के साथ हैं और आज उनकी बारगाह करबला में मौजूद है। बहुत से ऐसे लोग थे, वो जॉन थे, वो गैर थे, फिर भी आज जॉन के वास्ते हम दुआ कर रहे हैं। इसमें क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी इमाम हुसैन के बैनर के अंदर आ रहे हैं। हम इंसानियत दिखा रहे हैं, हमको चाहिए कि इंसानियत दिखाएं और ये भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ खड़ा, मजलूम के खिलाफ खड़े हैं और उनका एक ही मिशन था कि अगर नेकी की दावत दें और बुराई से रोकना। और ये मजलिसें में, ये महफिलों में यही दावत दी जाती है कि आप नेकी की दावत करें और बुराई से रोकें। हम यही देते हैं कि आज हमारी बच्चियां जो कर्नाटका के अंदर तकरीबन 7,000 HIV पॉजिटिव हो गई हैं, अगर वो किरदार ज़ैनब पे आ गई, किरदार सकीना पे आ गई, किरदार अहले बैत के अत्हार की पर्देदारी अगर उनको नसीब हो गई, अगर उनके बारे में अगर हम लोगों को बताएंगे कि क्या दीन है, क्या इस्लाम है, क्या पर्देदारी है, क्या है गैर, क्या है गलत, अगर इंशाअल्लाह ये सब चीज़ों से हमारी बच्चियां बच्चे बच जाएंगे। ये महफिलें करने का मकसद यही है कि सारी इंसानियत को एक करें। और ड्रग्स का भी मसला काफी है। हाँ, ये जैसा बच्चों का आपने जिक्र किया, नौजवानों में भी जो है हाँ ड्रग्स का मसला है। हाँ, ये मसले के लिए भी देखें, मौला अली का एक कौल है कि किसी ने पूछा, या अली आप शराब के बारे में, ड्रग्स के बारे में क्या कहते हैं? अब उस जमाने में शराब थी ये सब, तो मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा कि अगर मैं जिस घोड़े पे बैठता हूँ, अगर वो घोड़ा कोई ऐसे किनारे पर जाकर घास चरे जिसकी दरिया में या तालाब में एक बूंद शराब भी गिर गई और उस शराब गिरने के बाद उसका पानी की नमी से वहां पर घास उग गई और वो मेरा घोड़ा अगर वहां चरता है तो खुदा की कसम अली उस घोड़े पर भी नहीं बैठेगा। विलायत इसे कहते हैं। शराब की दूर की बात, शराब की दूर, अगर घोड़ा भी अगर उस घास को खा ले तो मौला कहते हैं उस घोड़े पे बैठना अली को हराम। और अली वाले भी वही होते हैं जो इस ड्रग्स को, शराब को, जिना को, ये जो भी हराम चीजें जो रसूलुल्लाह ने हराम की है उससे हम सब तौबा कर सकते हैं, क्योंकि विलायत पकड़ लें तो खुदा की कसम सब कुछ आ जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद शाहबाद अली हुसैनी साहबी आज अजीम शान पैमाने पर बनाम अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मजलिस मुनाकिद की गई। 20 सफर मुज़फ़्फ़र 3 अगस्त गुलिस्तान शामी महल शिवाजी नगर इन्फेंट्री रोड में। यहाँ पर उलमा मशाइख के खिताबात हुए और यहाँ यही पैगाम दिया गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत और मोहब्बत ये फ़र्द है और ये हमारा मजलिस करना ये एक मकसद के तहत है, बेमकसद नहीं। मकसद ये है कि हम आवाम को, कौम को ये बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों के नहीं है, शिया हजरात के नहीं है, बल्कि हमारे भी हैं और हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक के नहीं बल्कि हर एक के हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें पैगाम दिया है, तो वही पैगाम मैं उम्मत तक पहुँचाना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बुल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। तो यानी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि कुरान का हुक्म है और हदीस का हुक्म है, और जो इनसे मोहब्बत करता है उनका मकाम यह है कि अल्लाह ताला खुद उनसे मोहब्बत करता है। तो ये अहादीस की रोशनी में, कुरान करीम की आयत की रोशनी में है। और पैगाम यह है कि तमाम उम्मत को चाहिए कि जिनकी मोहब्बत फर्ज है उनसे मोहब्बत करे। उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी अपनी हदीस पाक में फरमाया, जो कि मुतवातिर हदीस पाक है, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन,
میں تم میں دو بھاری عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ ایک ہی کتاب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم, و اہل بیت عترتی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور عترت, تو ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. اور یہ پیغام بھی ہے جو حدیث پاک میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولادوں کو 3 عادتیں سکھاؤ, 3 خصلتیں سکھاؤ. حب نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ. وحب اہل بیتہ, اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت سکھاؤ. وہ تلاوت القرآن, اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھاؤ. تو یہ پیغام خود احادیث میں موجود ہے, تو ہمیں اسی پیغام پر, اسی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کریں. اور امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک سے یہ ہم کو سبق ملتا ہے, جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہمارے مشائخ سے آپ نے پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام سے یہ میسج, یہ پیغام ملتا ہے کہ مشکل اور پریشانی کے وقت میں صبر اور استقامت سے کام لینا, اور جب ایسا وقت آ جائے دین کی خاطر پھر میدان میں بھی نکل کے آ جانا, اپنے آپ کو شہید بھی کر دینا. یہ دین کو بچانے کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے تھا. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ملت اسلامیہ, تمام محبان وطن, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب زمانے میں اختلافات رونما ہو جائیں تو آپ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف جو ہے رجوع کرو. تو اللہ کی طرف رجوع کرنا آیات کے پاس جانا ہے, اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا روایات کی طرف جانا ہے. تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایات کو آیات کی بارگاہ میں پیش کرو. جب آیت اور روایت کا مضمون مل جائے اسے قبول کر لو, اور نہ ملے تو روایت چھوڑ دو, آیت مت چھوڑو. اب یہاں سے ایک اصول نکلتا ہے, موجودہ دور کا جو چل رہا ہے, طرح طرح کے اختلافات ہیں, طرح طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں. ان سب اختلافات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا ہے کہ اللہ کی بات مانو, رسول اللہ کی بات مانو, اور اللہ کی بات تلاش کرو, رسول اللہ کی بات تلاش کرو. تو یہی مومن کے لیے کیا ہے, کامیابی ہے. اور یہ جو طرح طرح کے فرقہ جات ہیں, یا طرح طرح کے سلاسل ہیں, یا طرح طرح کی بولیاں ہیں, وہ آپ الماری میں اٹھا کر کے سنبھال کے رکھ دو, مگر قرآن شریف اور حدیث شریف پر محنت کرو. اور حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے قرآن شریف کے پاس جاؤ, ویریفائی کرنے کے لیے قرآن شریف کے پاس جاؤ, اور قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اللہ نے اصول دے دیا ہے, تو اللہ کا اصول سب سے اچھا اصول ہے. اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, اللہ کی بات ماننا چاہتے ہو, تو پھر کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ, رسول اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, رسول اللہ کے ساتھ. اور یہ جو مسالک ہیں ان کو آپ سنبھال کے الماری میں رکھیں, کوئی برا نہیں ہے. اس کو دیکھ لیں کہاں سے قرآن شریف کے ساتھ ملتا ہے, قبول کر لیں. جہاں سے نہیں ملتا اسے بھی سائڈ پہ رکھ دیں. یہ بات کر رہے آپ نے ایک نوٹ کی بھی مثال دی, جی کسی فائدے کے نہیں. ہاں, وہ ٹکڑے کیسے کیا جاتا ہے دیکھیے نا, یصلون علی النبی واحد آیا ہے, نبی واحد کا صیغہ ہے. مگر جب رسول پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک, ہم کیسے آپ پر درود بھیجیں, تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہاں نبی کے اندر آل نبی اندر آ گئے ہیں. نبی کے اندر نبی واحد کا صیغہ ہے, اس نبی کے واحد کے صیغے کے اندر رسول اللہ نے آل کو رکھ دیا ہے. نبی کو آل سے جدا نہیں کر سکتے, آل کو نبی سے جدا نہیں کر سکتے. انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. تو نبی کی آل کو نبی سے جدا کرنا یہ نبی پاک کی شدید توہین ہے, اور یہ قرآن شریف کی بھی توہین ہے, کیونکہ یہ قرآن ہے, اہل بیت بولتے قرآن ہیں. تو بہرحال 100 باتوں کی ایک بات ہے, اللہ پاک نے اصول دے دیا ہے, میری بات مانو, میرے رسول کی بات مانو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو ہے امام حسین پاک کو کندھے پہ اٹھا کے رکھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے امام حسین پاک کو اٹھا کے گودی میں رکھ لیا. مضمون کوئی سا چل رہا تھا, مگر حسین پاک کا مضمون شروع ہو گیا, حسنین کا مضمون شروع ہو گیا. تو پتہ چلا کہ یہ جب یہ آ جاتے ہیں تو مضمون چینج کر کے ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کر دو. ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا یہی مدعائے رسول ہے, اور یہی مدعائے کتاب الہی ہے. جی بسم اللہ, السلام علیکم. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر, یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر, محشر نہ ہوگا باغی. تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا باغی, سرکار کے بغیر. وہ بتائیں گے کہ کیا یہ کردار ہے ان کا. استقبال نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو خوش ہو کے نہیں مجبور ہو کے. اس لیے کہ مولائی نہ ہونا، مولائی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کل کائنات اے کربلا کے بن میں سر کو کٹانے والے، سن کر تیری کہانی تاریخ کی زبانی، سن کر تیری کہانی تاریخ کی زبانی. روئیں گے تاب محشر، روئیں گے تاب محشر، تجھ کو سمانے والے. لاکھوں سلام تم پر طیبہ سے آنے والے، اے کربلا کے بن میں سر کو کٹانے والے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا مولا کائنات علی مشکل کشا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم